میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کچھ عملی مشورہ بھی سن لیں۔ سب سے بڑی مشکل جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ رمضان کے پہلے ہفتے یا 10 دنوں میں اپنی طاقت سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جاری نہ رکھ سکے اور پھر آخری 10 دنوں میں ہار جاتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ دوڑ کا اختتام تیز رفتار ہوتا ہے۔ ہم سب کو آخر میں تیز دوڑنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میری سب سے زیادہ توانائی آخری 10 راتوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہی وہ وقت ہے جب مجھے اپنا بہترین دینا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں تو اس کا حساب لگائیں، تاکہ جو کچھ آپ کریں وہ آخری 10 دنوں میں ہو۔ ایک مثال مشہور ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ نہ چبائیں۔ آپ آخری 10 دنوں میں کمزور نہیں پڑنا چاہتے، بلکہ عروج پر جانا چاہتے ہیں۔ میرا عاجزانہ مشورہ ہے کہ 5 چیزوں پر توجہ دیں۔ نمبر 1، نماز۔ اپنی نماز کو دیکھیں، آج اور کل کیا تھا، اور کل سے اسے بڑھائیں۔ بس اتنا سادہ ہے۔ ان پانچوں کو بڑھائیں۔ سب سے پہلے سلاد، جو بھی آپ کی سلاد کے مستقل معیار ہے اسے بلند کریں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بڑھانا ضروری ہے۔ اگر آپ فرض اور سنت ماشاءاللہ ادا کر رہے ہیں تو تراویح اور قیام بھی بڑھائیں۔ اگر آپ تہجد پڑھنے والوں میں سے ہیں تو مقدار کے ساتھ ساتھ معیار پر بھی نظر رکھیں۔ یہ صرف مقدار کا نہیں، معیار کا بھی معاملہ ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تو واللہ اگر آپ اس رمضان میں اپنی 5 فرض نمازوں کی مشق اور رسم کو کامل کر لیں تو واللہ آپ نے اس سے بڑھ کر کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس مہینے میں اپنی 5 روزانہ صلوات کو بہتر بنانے کی اس ایک مقصد پر توجہ دیں۔ نمبر 2، قرآن۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شاید ہم میں سے کچھ لوگ پورے سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے سوائے اس مہینے کے۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن ختم کریں۔ لیکن پیارے بھائی اور بہنوں، سچ کہوں تو اگر آپ پورا قرآن ختم نہ کر سکے تو جتنا بھی ہو سکے ختم کریں۔ ہمت نہ ہارے، حافظ سے مقابلہ نہ کریں۔ وہ ایک جز کو 15 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر یہ نہیں کر سکتے۔ الفاظ کی طرف دیکھ کر نہ کہیں، حافظ کی طرف دیکھ کر نہ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر آپ دن میں 10 منٹ بھی تلاوت کریں تو کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ پورے مہینے میں 5 جز بھی پڑھیں تو کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنے معیار کو بلند کریں۔ جو کچھ آپ نے کل کیا کل اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ذکر و دعا۔ اپنے ذکر اور دعا کو بڑھائیں۔ یہ سب سے آسان عمل ہے۔ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ گاڑی میں، ٹریفک لائٹ پر انتظار کر رہے ہیں، میٹنگز کے درمیان، فون کالز کے درمیان، جو بھی ذکر کر سکیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے کچھ خاص دعا کریں۔ یہ سمجھے کہ یہ دعا کی سب سے بابرکت ساعت ہے۔ اللہ روزہ دار کی دعا کو افطار کے وقت قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ۔ ابن مالک نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت کی کوئی حد نہ تھی۔ اپنے صدقے کا منصوبہ بنائیں۔ کوشش کریں کہ صدقہ دیں۔ اگر روزانہ نہ دے سکے تو کم از کم ہفتہ وار، خاص طور پر آخری 10 دن میں۔ اگر آپ کے پاس 1000 دینے کے لیے ہے تو اسے پورے مہینے میں تقسیم کریں، تاکہ ہر چند دن بعد تھوڑا سا دے۔ کچھ اپنی مسجد کو دے، کچھ فقراء اور مساکین کو دے، کچھ یتیموں کو دے، کچھ دوسرے مقاصد کے لیے دے۔ اس مہینے میں اپنا صدقہ بڑھائیں۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اپنی اخلاق، اپنے آداب کو دیکھیں اور توجہ دیں۔ میں اپنے اخلاق کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو اخلاق بہتر کرنے سے واضح طور پر جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آپ پر غصہ کرے تو جواب دے، اللہم انی صائم۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں، اپنے اخلاق پر قابو رکھیں۔ رمضان میں اپنی کمزوریوں کو دیکھیں۔ میری اخلاق میں کمزوری کہاں ہے؟ میرا غصہ کہاں کمزور ہے؟ میری زبان کہاں کمزور ہے؟ یا دیگر چیزوں میں؟ اور اس پر کام کریں۔ آپ قابل نہیں بن جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں قابل بننے کے لیے نہیں بنایا۔ ہم فرشتے نہیں ہیں۔ مقصد کمال نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں۔
مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں، اور جو بھی محنت آپ اس مہینے میں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ محنت دیکھے گا۔ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ صرف وہی شخص معاف نہیں ہوگا جو معافی نہیں چاہتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ایک دن پہلے ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ وہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور فرمایا آمین 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 3 بار کہا۔ پھر فرمایا کیا جاننا چاہتے ہو کہ میں نے آمین کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کچھ کہا اور فرمایا یا رسول اللہ آمین کہے۔ جبریل نے 3 چیزوں میں سے ایک یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں سے جو کوئی رمضان کے زندہ ہونے تک پہنچے اور اپنے سارے گناہوں کی مغفرت نہ حاصل کر سکے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ آمین کہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ سوچے رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہو اس کے خلاف دعا کیوں دی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ جو کوئی مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، جو کہ معافی مانگے گا اسے معافی مل جائے گی۔ جو معاف نہیں ہوگا وہ صرف وہی ہوگا جس نے ذرا سی بھی کوشش نہ کی، جس نے اس مہینے میں کچھ بھی نہ کیا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم میں سے کوئی بھی اس مہینے میں کچھ نہ کرنے والا نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ